پروگرام آج روہی کے ساتھ میں ہوں، آپ کا میزبان رضا ملک، اور آج اپنے پروگرام میں جس مہمان شخصیت سے آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں صوبائی وزیر زراعت ہیں سید حسین جہانیہ گردیزی۔ آج کی ملاقات میں ان سے جانیں گے نہ صرف زراعت کی صورتحال بلکہ ان کی نجی زندگی کا احوال بھی۔ آئیے آپ کی ان سے ملاقات کراتے ہیں۔ صوبائی وزیر زراعت سید حسین جہانیہ گردیزی سے ملنے ان کے علاقے چک نورنگ پہنچے۔ صوبائی وزیر کے سیکریٹری ریاست اور دیگر نے استقبال کیا۔ صوبائی وزیر سید حسین جہانیہ گردیزی پرتپاک طریقے سے ملے۔ سید حسین جہانیہ گردیزی صوبائی وزیر زراعت، متعدد مرتبہ پارلیمنٹ کا حصہ رہے، متعدد وزارتوں میں بھی کام کیا، اور اب بطور صوبائی وزیر زراعت اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے، 47 سال میری عمر ہو گئی ہے، جب سے ہوش سنبھالا ہے تو یہ سننے لگے ہیں اور یہ پڑھنے لگے ہیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور جو 70% معیشت کا بھی اور یہاں جو دار و مدار ہے وہ زراعت پر ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہماری زراعت جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک زبوں حالی کا شکار ہے۔ آپ کو گندم کا بحران ہمارے پاس ہے، ٹماٹر، سبزیوں، ویجیٹیبلز کا بحران ہمارے پاس ہے، چینی کا بحران ہمارے پاس ہے۔ تو کہاں کمی رہی ہے پچھلے 70 سالوں میں؟ ہم کیوں نہیں اپنی ضرورت کے مطابق بھی خود کفیل ہو پائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ یہاں میرے گاؤں میں تشریف لے آئے، اور آپ کا جو سوال ہے اس کے دو مختلف جواب ہیں، مطلب دو حصے ہیں جواب کے۔ پہلا حصہ تو یہ ہے کہ پاکستان زرعی ملک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پاکستان کو قدرت نے جتنے قدرتی وسائل دیے ہیں، پانی، زمین، آب و ہوا، اس لحاظ سے بھی پاکستان کا ایک زراعت کے میں بہت اونچا نمبر آتا ہے۔ لیکن ایک تو ماضی میں اس پہ جتنی توجہ دی جانی چاہیے تھی اتنی توجہ نہیں دی گئی، اور یہ اکثر جب تجزیہ نگار بات کرتے ہیں نا تو یہ 60s میں ایک گروپ آف اکانومسٹ آیا تھا جس کو ہارورڈ گروپ آف اکانومسٹ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ تھیوری دی تھی کہ آپ صنعت پہ توجہ دیں اور زراعت خود بخود ترقی کرتی رہے، ان کی یہ تھیوری تھی، اور وہ اس میں مثال دیتے تھے یورپ کا انڈسٹریل ریولوشن۔ لیکن ہمارے موروثی حالات کچھ مختلف تھے، اور وہی دور تھا پھر جب شروع میں جب ڈیم بنائے گئے تھے تو اس وقت پرائیورٹی یہ طے کی گئی تھی کہ سب سے پہلے بجلی دیہاتوں کو دی جائے، لیکن پھر ان ہارورڈ گروپ آف اکانومسٹ کے مشورے کے مطابق سب سے زیادہ پرائیورٹی صنعت کو دی گئی۔ یہ رابری ہمیشہ فارمر کے ساتھ کیوں ہوتی ہے کہ آپ 1300 پہ 1400 پہ اس کی ساری گندم اٹھا لیتے ہیں، اور وہی گندم پھر 1800 1900 پہ باہر چلی جاتی ہے اسمگل ہو کے، اور پھر حکومت 2000 2200 2100 پہ معاہدے کر کے پھر وہ گندم اپنے ملک منگواتی ہے۔ تو یہ واقعی مینیجریل ایشو ہے؟ جی کافی حد تک ایسی بات ہے۔ ایکچولی یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ ہم نے خرید کی، حکومت نے 1400 روپے میں کسان، اور اب جو باہر سے منگوا رہے ہیں وہ منگوا رہے ہیں 2100 روپے میں، اپنے کسان کو پیسے اور اپنے کسان کو پیسے کم دیے۔ اور اس میں حکومت جو ہے نا اس کے دو پراسپیکٹیو ہوتے ہیں، ایک اس کا پراسپیکٹیو ہوتا ہے کسان کا انٹرسٹ، اور دوسرا اس کا پراسپیکٹیو ہوتا ہے کنزیومر کا انٹرسٹ۔
اور وہ کنزیومر کا انٹرسٹ یہ ہے کہ گندم سستی ملے، کیونکہ یہ ہماری اسٹیپل ڈائٹ ہے. کسان کا انٹرسٹ ہے کہ گندم مہنگی بکے. تو اس میں حکومتیں ہمیشہ ایک ایکویلیبریم رکھنے کی کوشش کرتی ہیں. اچھا مینیجمنٹ ایشو میں مطلب دیکھیں، چلیں ایک گندم کی اگر ہم بات کرتے ہیں، گندم تو ہر ضرورت ہے. ابھی اگر دیکھیں، ابھی ٹماٹر کو دیکھ لیں، ابھی ادرک کو دیکھ لیں، ابھی ویجیٹیبلس کو دیکھ لیں، ابھی جن سے بھی مطلب مختلف فورم سے بات ہوتی رہتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے حکومت کو بتایا کہ، اور حکومت کو ہر سال کی طرح پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو ٹائم فریم ہے، اس ٹائم فریم میں چیزیں جو ہے یہ چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی ڈیو ٹو آور ویدر، ڈیو ٹو آور کلائمیٹ. اگر وہ چیزیں اس وقت سے گورنمنٹ اس کو مینیج کرتی ہے، کر لیں، اس کو سسٹم کو توجہ کر لیں، تو وہ یقیناً ان چیزوں کا بھی جو ویجیٹیبلس میں بھی ہمیں بحران کا سامنا ہے تو ایٹ لیسٹ وہ تو نہ ہو. دیکھیں ہماری جو ہماری ویجیٹیبل میں جی بالکل ڈالر ہے. میں اس میں بھی آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. ویجیٹیبل کی جس طرح سے بڑھوتری ہونی چاہیے تھی، یا ویجیٹیبل پہ جس طرح کام ہونا چاہیے تھا، اس طرح سے پہلی بات تو ہے کام نہیں ہوا. ہم نے فوڈ سیکیورٹی نام ہی اس لیے چینج کیا وزارت کا. جی وہ میں بتا رہا ہوں نا کہ ماضی میں یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں، یا 2 سال کی یا 4 سال کی بات نہیں، یہ دہائیوں کی بات ہے. سر آپ خود مطلب اس وزارت کا حصہ رہے ہیں کہ جو انہی پالیسی میکرز کی اور پلانرز کی کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے، مینجمنٹ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے آپ رہے، تو مطلب چیزوں کو کہاں ہم کسی پہ تو ذمہ داری کہیں نہ کہ یہ ذمہ داری جو ہے نا یہ اس طرف جاتی ہے. سیڈ کارپوریشن جس طرح سے آپ سیڈ کارپوریشن ایک وقت میں ایک بہت بڑا ادارہ تھا، بہت اچھا ادارہ تھا. اور یہاں پہ پرابلم یہ ہوتی ہے نا کہ کوئی اگر ایک اچھا ہیڈ آ جائے. میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا مانگٹ صاحب کا، جو پہلے تھے سیڈ کارپوریشن میں. مرحوم نے بہت اچھا کام کیا، اور اس علاقے کے ذمہ داروں نے بہت استفادہ کیا ان سے. کپاس کے آپ کو یاد ہوگا ایک وقت تھا جو کپاس کی پیداوار ہر سال بڑھتی چلی گئی، اور اس میں سیڈ کارپوریشن کا بھی ایک بہت بڑا رول تھا. ہاں لیکن پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ جب کوئی ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر آ جائے، اچھا دیانتدار آدمی آ جاتا ہے، وہ ادارہ فنکشنل ہو جاتا ہے. کب تک جو تبدیلی جس کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ محسوس ہوگی کہ اوکے تبدیلی آ گئی ہے، کہ گندم ہماری پوری ہو گئی ہے، بیج کا بحران تو ابھی بھی ہے، شدید بحران ہے. ایون ویٹ میں بھی مطلب آپ کے جتنے ویٹ میں تو بیج اویلیبل ہے ہمارے پاس. یلو رسٹ والا، یلو رسٹ کچھ اولڈ اسکول والا بالکل دستیاب ہے. مطلب چیزیں نہیں، وہ اس میں کافی ساری ورائٹیز ایسی بھی ہیں جو رسٹ ریزسٹنٹ ہیں. وہ ساری ورائٹیز رسٹ سسپٹیبل نہیں ہے. نئی ورائٹیز جو آئی ہیں وہ اب رسٹ ریزسٹنٹ ہیں یقیناً، لیکن ابھی وہ آپ کے ریسرچ سینٹر سے باہر نہیں ابھی نہیں آئی ہیں ان کو. تو یہ ہم اس کو کس طریقے سے سر آپ زراعت کو قرضے دینے کے حوالے سے، کسانوں کو اور ان کی بہتری کے حوالے سے، جس کو ہم کہیں کہ آج کے فوری ریلیف دینے کے حوالے سے وہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی یہ زراعت جو ہے نا جی، یہ بھی ایک بہت بڑا کمپلیکس سیکٹر ہے نا جی. اور بہت ساری فصلیں ہیں اور جن میں ڈیولپمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب ہمارا فوکس اسی بات پہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ توجہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن پہ دیں. ایسی چیزیں جو امپورٹ کرنا ہمیں مہنگی پڑتی ہے ان پہ توجہ نہ دی. ماضی میں تو یہ حال رہا ہے نا کہ شوگر کی پروڈکشن بڑھتی گئی، ہمارے ملک سے زائد ہوتی تھی، جو ہم سبسڈی دے کے تو ایکسپورٹ کرتے تھے، کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں شوگر مہنگی نہیں تھی، ہمارے ہاں مہنگی تھی اور وہاں سستی تھی. کیوں؟ اور اس کی بھی بنیادی وجہ ہے کہ ہمارا علاقہ شوگر کین کی کلٹیویشن کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. ہم ایکسٹرا انپٹس ڈال کے شوگر کین گرو کرتے ہیں، ورنہ یہ ٹراپیکل ایریا کی کراپ ہے جہاں پہ بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. وہ فصل جو آج بھی آپ کے ملک کو 60% زر مبادلہ دیتی ہے، اس کا نام و نشان نہیں ہے، اور اس پہ کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہی نہیں ہے.
اور یہ آپ دیکھیں نا، یہ ہے ماضی کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ کہ وہ ایک خاص فصل کی طرف توجہ دی گئی جو ہماری فصل ہی نہیں، لیکن اس کے ذریعے بہت زیادہ پیسہ بنایا جاتا، اور تمام طاقتور لوگ اسی ریٹ ریس میں پڑھ کے تو انہوں نے وہی کام شروع کر دیا۔ یہ تو ابھی پرائم منسٹر صاحب کا میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ریئلائز کیا ہے کہ یہ ہمیں شوگر کے علاوہ بھی کوئی اور فصلوں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ کیا پلانز ہیں سر آج کے، مطلب کیا کیا دکھا رہے ہیں سر حلقے میں بھی اور اپنے فارم؟ دیکھیے آج کا دن ہے، ہفتے کا روز جو ہے ہوتا ہے، وہ ہفتے کا روز میں یہاں حلقے میں ہوتا ہوں، اور صبح جو لوگ آتے ہیں جن کے مسائل ہوتے ہیں، کچھ کام وام کرتے ہیں وہ آتے ہیں، اور پھر باقی جو کام وغیرہ مختلف ہوتے ہیں، کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ چیک کرنے ہوتے ہیں، وہ آج بھی جو روٹین کا کام ہوگا جو ہے وہ ہم چلتے ہیں۔ بلکہ ڈی آئی جی صاحب بیٹھے ہیں تو یہ ان کی میری دوستی کا سبب ہی گھوڑے ہیں، تو بھائی آج چلتے جی فارم تو دیکھیں گے جی، بالکل گھوڑوں والا بالکل جی۔ مطلب جب اسٹوڈنٹ تھے تو ہم نیزہ بازی کرتے تھے، ہارس اینڈ کیٹل شو پہ لاہور جاتے تھے، میرے صاحب میرے سینئر تھے اور ان کے ساتھ مل کے ہم کرتے رہے۔ یہاں پہ میرا بھی صبح جانوروں کا دیکھ بھال کیسی ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، مجھے بھی یہی صبح کے 2 گھنٹے جو ملتے ہیں نا اپنی ذات کے لیے یا اپنے کام کے لیے، وہی 2 گھنٹے ہوتے ہیں ہفتے میں۔ ڈیرے پر ہوں تو دوستوں کے ساتھ ناشتہ کرنا معمول کا حصہ ہے۔ ڈیرے پر آئے سائلین اور اہل علاقہ سے ملاقات کی۔ فوری حل طلب معاملات پر احکامات جاری کیے۔ گھوڑوں کی خاص نسل رکھتے ہیں، بریڈنگ سینٹر پہنچے۔ اچھا حسین ثانیہ کرے صاحب، یہ گھوڑوں کا شوق نسل در نسل منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے، کتنے لوگ دیکھ بھال کے لیے رکھے ہوئے ہیں اور خود کتنا وقت دیتے ہیں؟ یہ نسل در نسل شوق چلا آ رہا ہے۔ میرے والد صاحب کو بہت زیادہ شوق تھا، ان کے والد جو میرے دادا تھے ان کو بہت زیادہ شوق تھا، اور ان سے پہلے بھی جو سینہ بسینہ کی باتیں سنی ہوئی ہیں اس حساب سے یہ چلا آ رہا ہے۔ اور پہلے تو پرانے زمانے میں تو ضرورت بھی تھی گھوڑا، اب ایک شوق اب بھی لگژری ہے، اس وقت تو خیر سواری تھی، اب لگژری ہے، اب لگژری ہے تو۔ اور جو آپ نے کہا کہ کتنے آدمی رکھے ہوئے ہیں، تو 5 آدمی تو ہیں جو ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ تو آپ خود ہارس رائڈنگ کتنی ہارس رائڈنگ کرتے ہیں اور ہوں تو ان کو کتنا وقت دیتے ہیں؟ دیکھیں اب میرے وقت کی تو لمیٹیشن ہے، اب مجھے اتنا وقت نہیں ملتا اور رائڈنگ کرنے کا ٹائم بھی بہت کم ہوتا ہے، لیکن جب تک میں وقت نکالتا رہا ہوں، مینیج کرتا رہا ہوں، اور ہوتا ہے وہ صبح کا ٹائم، میں صبح سورج نکلنے سے پہلے اگر رائڈنگ کر لوں، پھر بعد میں تو آپ نے جیسے ابھی دیکھا ہے رش اسی طرح ہو جاتا ہے، تو پھر اس وقت
मुश्किल हो जाता है राइडिंग करना। अच्छा, बड़ा पुराना बरगद का दरख्त पे लगा हुआ है ये। हाँ जी, ये दरख्त कितना पुराना जो है ये? इसकी एग्जैक्ट एज तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये मेरा ख्याल है कोई। आपने कितने अरसे से इसको ऐसे देखा है? मैं तो जब से वो संभाला है इसको ऐसे ही देखा, इसी दरख्त को ऐसे ही देखा है? ऐसे ही देखा। तो ये बुजुर्ग जो बल्कि है किस तरीके से? इसका काफ़ी हिस्सा कट गया है, कुछ मैंने इसको ट्रिमिंग कुछ मैंने कराई थी, क्योंकि कुछ इसके टहने काफ़ी बड़े हो गए थे, एक बार आंधी से कुछ टूट गए, बाकी ये ऐसे ही है। ये भी पुराना? अभी तो थोड़ा इसको शेप अप किया है ना, अच्छा, अभी इसको थोड़ा इसकी प्रूनिंग की है, तो इसकी वरना ये पहले ज़्यादा फैला हुआ था। तो मतलब आपने भी जब से वो संभाला इस दरख्त को ऐसे ऐसे ही देखा देखा है? है। और ये घोड़े भी इसी तरीके से जो तो है इसी तरीके से चले आ रहे हैं, शौक में जो है वो चले शौक आ पे रहे आ रहे हैं। और राइडिंग हॉर्सेज हमारे दूसरी तरफ है, हैं। ये ब्रीडिंग हॉर्सेज है। ये ब्रीडिंग है। हाँ, ये वो इस तरफ घोड़ियाँ हैं, ये और ये इसमें स्टाइलियन है, अच्छा। और ये ब्रीडिंग के लिए। बाग भी नजर आ रहा है जी। माशाल्लाह, और ये हाई डेंसिटी पे जो है जी ये तो ये तमाम ज़राअत वाले सारे तजर्बे खुद कर रहे हैं? जी ज़राअत के तजर्बे तो साथ साथ चलते रहते हैं। ये हाई डेंसिटी मैंगो प्लांटेशन ऑर्चर्ड। है मैंगो ऑर्चर्ड में, ये तजर्बे के तौर पे 2 एकड़ लगाया है यहाँ पे अभी। हाई डेंसिटी अगर कामयाब हो गया, क्योंकि इसमें प्रूनिंग इसका बहुत बड़ा एक फैक्टर है, और इन दरख्तों को प्रून करके एक ख़ास शेप देनी पड़ती है, और उस शेप के मुताबिक ही ये फल देते हैं। तो अभी पाकिस्तान में चूँकि ये नया तजर्बा है हाई डेंसिटी प्लांटेशन का, तो ये अब देखते हैं कैसे ये चलता है। और हमारी वैरायटियाँ जो हैं, कुछ वैरायटी तो मैं समझता हूँ कि वो ऐसी हैं जो इसमें कामयाब हो जाएंगी, कुछ वैरायटीज़ के बारे में अभी मुझे भी डाउट है कि वो मसलन चौसा है, उसका विगर जो है वो ज़्यादा होता है, वो हाई डेंसिटी पे हम क्या उसको एक स्मार्ट ट्री बना पाते हैं कि नहीं बना पाते। लेकिन अभी जो नई वैरायटी एक आई है आजकल रट्टे वाले के नाम से, और वो मेरा ख्याल है कामयाब हो जाएगी, रटोल 12 नंबर कामयाब हो जाएगी। लेकिन हमारी जो रिवायती वैरायटीज़ है ना, उनमें विगर बहुत ज़्यादा है, तो उसका अभी इतना। अच्छा, मकई बहुत नज़र आ रही है, धान भी जो है वो नज़र आ रहा है, ये आप खुद कपास से हट गए? जी ये हकीकत है कि एक ज़माने में ये कुछ भी नहीं होता था सिवाय कपास के, लेकिन अब कपास जिला की खानेवाल मतलब जिला खानेवाल कपास के हवाले से तो पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, एक और बात भी कहते हैं कि जितनी ज़िला खानेवाल में सिर्फ खाली ज़िला खानेवाल में गंदम पैदा होती है, अफ़गानिस्तान की ज़रूरत के लिए तो सिर्फ वही एक ज़िले की गंदम काफ़ी है, फिर भी हर दफ़ा हम गंदम में पीछे रह जाते हैं। ये हकीकत है कि पूरे पाकिस्तान को और अफ़गानिस्तान को साउथ पंजाब के जो 3 डिवीज़न हैं यही फीड करते हैं, और इसमें ज़िला वाइज देखा जाए तो बहावलनगर इस वक्त टॉप पे है गंदम की पैदावार के लिहाज से, फिर बहावलपुर, फिर और कुछ एरिया। मुल्तान की पिछले कुछ अरसे में पैदावार कम हुई है, और अल्टरनेटिव क्रॉप्स पे लोगों ने शिफ्ट किया। अपने फार्म्स पर एग्रीकल्चर में ज़राअत में नए रुझानात के हवाले से प्रोग्रेसिव ग्रोवर हैं, फार्म्स में लगी फसलों का मुआयना किया। ये जो राइस है ये सारा मशीन के साथ लगा हुआ है। अच्छा, ये मशीनी काश्त है टोटली। अब जो वो चोपा लगाते हैं नर्सरी का, वो नहीं लगा हुआ, उससे मैन पावर। अच्छा, उससे इससे फी एकड़ पैदावार कितनी इम्प्रूव हो सकती है? अच्छा, इससे फी एकड़ पैदावार 5 से 7 मन तो डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाती है, बढ़ जाती है। और उसकी वजह यह है कि वो जब मैनुअली आप लगाते हैं ना, उसमें नंबर ऑफ़ प्लांट कम हो जाता है। इसमें चूँकि लाइंस में जा रहे होते हैं, तो उससे नंबर ऑफ़ प्लांट एग्जैक्टली पूरा हो जाता है, और उसका अल्टीमेटली ये जो है वो। ये जो फार्म मैकेनाइजेशन है, हाँ जी, ये आम काश्तकार को, छोटे काश्तकार को, आपको पता है ज़मीन जो है वो तकसीम होती जा रही है, और यूनिट जो है वो हर गुजरते दिन के साथ छोटे होते जा रहे हैं। हाँ जी। तो ये फार्म मैकेनाइजेशन बड़े फार्म के लिए या कॉर्पोरेट सेक्टर में तो बहुत पॉसिबली इस्तेमाल हो जाती है, लेकिन छोटे यूनिट्स को कैसे? उसका भी मैं आपको बताता हूँ ना, ये जो टेक्नोलॉजी है ना,
یہ جو مشینیں ہیں یہ چائنا کی بنی ہوئی ہیں، اور چائنا میں بھی یہ وہاں پہ چھوٹے فارم ہیں اور وہاں پہ وہ استعمال کرتے ہیں، اور اس کا مین جو ان کا ایڈوانٹیج ہے نا، وہ انہوں نے سروس پرووائڈرز کریٹ کر دیے ہیں جو فارمر کے پاس جاتے ہیں، اس کے اپنی مشین کے ساتھ جا کے اس کا کام کر کے اس تو کوئی ایسی پالیسی بنا دیں کہ جو مطلب پبلک پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی ایسے سروس پرووائڈر جو ہیں وہ پیدا کیے جائیں، ان کی گزارش پہ وہ نکال دیا. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اس کی سرپرستی کرنے جا رہا ہے. اب اسی بات پہ توجہ ہے زیادہ کہ سروس پرووائڈر پبلک سیکٹر میں بھی ہوں اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہوں، دونوں طرف، اور تاکہ ان کا ایک کمپٹیشن چلے سروس پرووائڈرز کا. اس سے جو ہے یہ صورتحال جو ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ. ہاں جی پرسین ایگریکلچر جو ہم نے آگے وقت کی ضرورت ہے اس کی طرف. آپ خود ایک ایسے تعلیمی ادارے سے آپ نے ایگریکلچر کی ڈگری لی جو 1906 میں قائم کیا گیا، اور 1906 سے لے کے اور اب 2020 تک اس کی اپنی ایک لیگیسی ہے. جی اپنے جتنے بھی یہاں ایگریکلچر میں اس وقت پورے ملک میں جو ٹاپ سلاٹ ہے وہ ساری وہاں کی ایجوکیٹڈ ہے اور اس میں کام کریں. تو یہ جو ماڈرن ٹیکنالوجیز کی طرف سے ہے، یہ سوئچنگ کب سے شروع کر دیں؟ یہ ایک پروسیس ہے نا. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک چیز کو کھیڑ کے پھینک دینا اور دوسری وہاں فٹ کر دیں. یہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر ایک پروسیس کا نام ہے، اور یہ انشاءاللہ اب ہم اس کو آگمنٹ کریں گے تاکہ یہ تیزی سے تیزی سے پھیلے. آپ ایک کمیٹی کے سربراہ بھی تو ہیں جو اریگیشن کو، لائف سٹاک کو، فشریز کو اور ایگریکلچر کو، فارسٹری کو بھی ان تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہیں. تو مطلب کیا کوئی گورنمنٹ نے محکموں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے انہوں نے ایک جو الائڈ قسم کے محکمے تھے نا آپس میں جن کا کام کی نوعیت ملتی تھی، ان کے گروپس بنا دیے، اور ان میں سے کچھ منسٹر صاحبان کو ان کے ایویلیویشن کی ذمہ داری سونپی ہے. مجھے بھی ایگریکلچر، لائف اسٹاک، فشریز، فارسٹری، وائلڈ لائف اور اریگیشن کی ذمہ داری سونپی گئی ہے. تو وہ ہم ہر مہینے ان کی ایویلیویشن کی ایک میٹنگ کرتے ہیں کہ کتنا کام ہو گیا ہے، کیا ٹارگیٹس اچیو ہو گئے ہیں، کیا رہ گئے، کتنا کام ہو گیا. تو اس میں ہم آن گراؤنڈس کتنا دیکھ رہے ہیں. وہ تو جب پریزنٹیشن بنتی ہے تو کاغذوں کا پیٹ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ خود، لیکن آپ کو مشورہ پریکٹیکل آپ کی اپروچ ہے ہر چیز کے بارے میں آپ سارا، تو وہ پھر کاغذوں سے اور باہر آن گراؤنڈ فرق نہیں ہوتا چیزوں کا؟ جی کچھ حد تک آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو سرے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کتنا فرق ہوتا ہے. کچھ بھی نہ ہو اور اس کو آپ پیش کر دیں. ہاں جی، دھواں ہوگا تو آگ بنے گی. ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. کبیر والا کے لیے روانہ ہوئے. اسپائر کالج کبیر والا کا وزٹ کیا. اسپورٹس گراؤنڈ کبیر والا کا بھی دورہ کیا، جہاں ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر غلام مرتضیٰ نے بریفنگ دی. شہر کے وسط میں خواتین کے لیے بنائے گئے پارک پہنچے، جاری کام کا معائنہ کیا. اسسٹنٹ کمشنر کبیر والا غلام مصطفیٰ نے بریفنگ دی.
کبیروالا شہر میں ہی خالد خان بھٹا اور سلیم خان بھٹا کے ڈیرے پر پہنچے۔ موضع مانوالا میں فاتحہ خوانی کی۔ سلار واہن میں میٹل روڈ کا افتتاح کیا۔ سید خاور گردیزی کے ڈیرے پر عوامی اجتماع سے بھی خطاب کیا۔ موضع کوہی والا کے سابق یونین چیئرمین رانا وقار نثار کی طرف سے دیے گئے عشائیے میں شرکت کی۔ تبدیلی لانے میں مجھے آپ جیسے پرخلوص دوستوں کی ضرورت ہے، اور جو میرے ساتھ شانہ بشانہ چلیں، اور کیونکہ ہر انسان کے دو ہی ہاتھ ہوتے ہیں، دو ہی پاؤں ہوتے ہیں، ایک لمٹ ہوتی ہے کام کرنے کی۔ تو اب میں توقع یہ کرتا ہوں کہ اب جہاں خاص طور پہ زراعت میں خرابی دیکھی گئی، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اسے برداشت نہیں کریں گے، چاہے وہ ملاوٹ زدہ کھاد ہو یا ملاوٹ زدہ پیسٹیسائڈ ہو یا غیر معیاری بیج ہو۔ ہم ان معاملات میں کبھی بھی کوتاہی برداشت نہیں کریں گے، اور یہ ہماری کیمپین کا بنیادی حصہ ہوگا کہ ہم نے کسان تک صحیح انپوٹس اور صحیح بیج پہنچانا ہے۔ اب ایک اہل آدمی آ گیا ہے، اب ہمیں بہتر رزلٹ ملیں گے، اور اسی لیے میرے لیے یہ بہت بڑا چیلنج بھی ہے کہ ابھی یہ خالد کھوکھر صاحب بھی اور کوئی میرے پہلے بھی دوست کہہ چکے ہیں یہ فکرہ،
کہ ناؤ اور نیور، یا اب ہوگا یا پھر کبھی نہیں ہوگا. تو ہم نے کبھی نہیں کو مٹا دینا ہے اور اب ہوگا کو ہی پکڑ کے رکھنا ہے اور کر کے دکھانا ہے. حسین جہانگیر گدیزی، ایک سیاست پھر وزارت، اتنی مصروفیت میں فیملی کو کس وقت وقت دے پاتے ہیں؟ ہاں، یہ بات آپ کی بجا ہے کہ فیملی کو وقت دینے میں وہ کچھ کمی رہ جاتی ہے، فیملی کو وقت کم دے پاتے ہیں. کیسے کمپنسیٹ کرتے ہیں؟ محسن بھی ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تو محسن کو کیا گرا ہے، کتنا کو محسن کو کتنا وقت دیتے ہیں؟ بس وہ تھوڑا ہی وقت کبھی کبھار مل جاتا ہے، بس وہ کوشش ہوتی ہے کہ جو وقت ہو وہ کوالٹی ٹائم ہو. باقی یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ سیاست کی مصروفیت کی وجہ سے فیملی کو کم ٹائم ملتا ہے. محسن ماشاء اللہ ساری ایگریکلچر آپ خود دیکھ رہی ہیں. جی بالکل. صبح جو ہے آپ نے جو تجربے کیے ہیں وہ فارم پہ آپ کو وزٹ کیا، تو کس طرح سے لرننگ ہے ساری ایگریکلچر کے حوالے سے؟ خود تو آپ نے ایم سی اے سے تعلیم حاصل کی اور کیمرے، شوز، ویڈیو اور بالکل ایگریکلچر کو سنبھالنا. دیکھیں ایگریکلچر جو ہے ظاہر ہے بلڈ میں ہے، تھرو آؤٹ فیملی نے دیکھا، فیملی کرتی آئی، باپ دادا کا پروفیشن ہے ہمارے. تو مجھے ایڈجسٹ کرنے میں مشکل نہیں ہوا. انفیکٹ جب میں ایڈورٹائزنگ میں کام بھی کر رہا تھا تو میں واپس آ کے اس کے دوران بھی میں نے شروع کر لیا تھا، اور میں واپس آ کے ایگریکلچر بھی سنبھالتا تھا. تو ان اے وے میرے لیے اس وقت یہ ویکیشن تھی اور ایک اچھا بریدر تھا. دیکھیں ایڈورٹائزنگ کے بعد ایگریکلچر یس ایڈجسٹمنٹ تھی، لیکن کیونکہ فیملی کا کام تھا، پرانا اوریجنلی پروفیشن یہی ہے تو خون میں بھی تھا. تو سنس میں ایڈورٹائزنگ میں تھا اور ایک کریٹیو انڈسٹری میں تھا، تو میرا خیال سے جس لیول پہ انوویشن کو میں دیکھ سکتا ہوں جو کہ ایگریکلچر سیکٹر میں جنرلی نہیں دیکھی جا رہی مجھے لگتا ہے، تو انوویشن کس طرح سے لائی جا سکتی ہے اور اس کو ایک فرام فارمنگ ٹو ایک ایگری بزنس میں کنورٹ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، تو وہ ایڈورٹائزنگ نے مجھے بہت اس میں ہیلپ کیا. ابھی آپ 800-900 ایکڑ پہ کلٹیویشن کر رہی ہیں. جی یہاں دنگورم پہ بھی، شیخپور بھی، حیدرآباد بھی، گراز و پیروالا میں بھی. مسائل تو بہت سارے جی. بینگ اے فارمر جو ہے وہ ایشوز سیڈ کے، پیسٹ کے، پیسٹیسائڈس کے، فرٹیلائزر کے. اب بابا وزیر زراعت ہیں، جی بالکل. کتنا فیڈ بیک دیتے ہو کہ ابھی کن ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہیے؟ تمہاری کیا ریکمنڈیشنز ہیں کہ کیا چیز جو ہے وہ شوڈ بی دا ٹاپ پریارٹی بینگ اے فارمر؟ دیکھیں بینگ اے فارمر میں زیادہ والد صاحب کے پریویس منسٹریز کے دوران اتنا زیادہ انٹرفیئر نہیں کرتا تھا، لیکن اب آج کل مجھے جب بھی ٹائم ملتا ہے میں اسی چیز پہ، بیکاز بینگ اے فارمر آئی تھنک اٹ ول بی اے گریٹ سروس ٹو دا نیشن. میرے اینڈ سے ہو جائے گی اگر میری کوئی دی ہوئی ان پٹ کسی کام میں لگ جائے گی. تو اس میں سب سے پہلی چیز میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں پاکستان میں بالکل ریسرچ نہیں ہے، بالکل فارمرز کو بتانے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ نالج ہوگی تو اچھی ہائی ویلیو کراپس کی طرف فارمرز موو کریں گے اس طرح سے. تو سب سے پہلا چیز سیڈ، وہ تو گراؤنڈ زیرو ہے ہمارا. سیڈ اچھا ڈیولپ ہوگا، سیڈ پہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. ابھی پچھلے دنوں میں والد صاحب سے بات بھی کر رہا تھا کہ ہمارے جو ہے نا 2 پلانز ہونے چاہیے، ایک لانگ ٹرم اور ایک شارٹ ٹرم. آپ کا پلان ہونا چاہیے ایز اے منسٹر شارٹ ٹرم سیڈ کے ایشو کو کس طرح سے ریزالو کرنا ہے اور ان لانگ ٹرم کس طرح سے کرنا ہے. اچھا کبھی کبھی اگر پرانا مسئلہ اگر کوئی پرانا ایڈورٹائزنگ اندر جا گئے جی تو کیا کرتے ہو؟ دیکھیں جی ہماری میں کنسلٹنسی ابھی بھی دے رہا ہوں اور میں کنسلٹنسی آفر کرتا ہوں، تو وہ اس کے اندر پورا ہو جاتا ہے. سنس میں اسٹریٹجسٹ ہوں، اب مارکیٹنگ اسٹریٹجسٹ ہوں بائی پروفیشن. بیفور کمنگ ٹو ایگریکلچر میں اسٹریٹجی والی طرف آ گیا تھا، تو وہ میرے پاس 1 یا 2 کلائنٹس چلتے رہتے ہیں ایٹ آل ٹائمس. مطلب کام اس سے ہٹ کے بھی جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. تو ڈائیورسیفیکیشن بہت ضروری ہے جی. اور ایک میں کہوں گا سیلف گرومنگ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب آپ مختلف کمپنیز کے ساتھ مختلف بڑی کمپنیز کو میں کنسلٹنسی دے رہا ہوتا ہوں، تو نہ صرف میرے یعنی جو میں ان کو بتا رہا ہوں وہ لوگ سیکھ رہے ہیں، بلکہ میں ان سے بہت سیکھتا ہوں. ہارس رائڈنگ کتنی ہوتی ہے؟
ہارس رائڈنگ اب میرا تھوڑا سا اس طرح کا ہوا ہے آج کل اسکیجول کہ آلموسٹ نیکسٹ ٹو نن ہے، لیکن پہلے بہت کی ہے اور بہت انجوائے کرتا ہوں اور ابھی بھی مس کرتا ہوں بہت زیادہ کہ ہونا چاہیے. دوسرا ہماری اپنی گھر کی بریڈ ہے، اس کو آگے لے کے چلنا، اس کو بھی تھوڑا سا آگے لے کے اگر چلنا ہے تو رائڈنگ اس کی طرف فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ہماری اکثر بات ہوتی ہے اس میں. بہت شکریہ محسن. تھینک یو. سید حسین جہانیہ گڈیزی، زراعت کو بہتر کرنے میں سب متفق ہیں. آپ کی کیا ترجیحات ہیں کہ ویژن کیا ہے؟ آپ نے وزارت سنبھال لی، آپ نے عملی اقدامات شروع کر دیے، کیا ویژن لے کے آپ راستہ دکھائیں گے؟ جیسے ابھی محسن بات کر رہا تھا، 2-3 جو پوائنٹس اس نے ریز کیے وہ کریٹیکل ایشوز ہیں. ہمارا سب سے پہلا جو میں سمجھتا ہوں ایشو ہے وہ سیڈ کا، جیسے محسن نے بھی ابھی کہا. سیڈ پہ ہم نے ڈیولپ نہیں کیا، سیڈ انڈسٹری ڈیولپ نہیں کی. اور سیڈ انڈسٹری بائی اٹ سیلف $1 بلین کی انڈسٹری ہے. اگر اس کو ڈیولپ کر لیں تو نہ صرف اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں بلکہ $بلینز آپ کو اس سے کما سکتے ہیں. اور ہم نے انفارچونیٹلی ایسا نہیں کیا. اور آج بھی اور ہم امپورٹڈ سیڈس پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں، اسپیشلی ویجیٹیبل سیڈس ہے وہ تو 70% امپورٹنٹ ہے. تمام سبزیوں کے لے لیں، پوٹیٹو کے لے لیں، بھاجی اور ایون میز جو اب ہماری ایک میجر کراپ بن گئی ہے، اس کا آج بھی امپورٹنٹ سیڈ آتا ہے. اور وہ امپورٹنٹ ہائیبریڈس جو آ رہے ہیں وہ اچھی چیز لے رہے ہیں. اور اب میری ترجیح یہ ہوگی کہ وہ ہائیبریڈس یہیں پہ ڈیولپ ہوں بجائے امپورٹ ہو کے آئیں. چلیے اچھی بات یہ کہ آپ ان کو ایڈریس کریں. اچھا، آپ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا حصہ ہیں. ساؤتھ پنجاب وعدہ کیا کہ انسانی بنیادوں پہ صوبہ بنے گا، سیکریٹریٹ اس کی طرف پہلا کیا. آپ کو لگتا ہے کہ صوبہ بن جائے؟ جی انشاءاللہ. یہ سیکریٹریٹ آج تو پہلا قدم لگ رہا ہے، اور لگ رہا ہے کہ سیکریٹریٹ اس کی سال میں فنکشن کرے گا. کس طرح کرے گا؟ جب سیکریٹریٹ ایک بار فنکشن ہو گیا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کو ریورس نہیں کیا جا سکے گا. پھر اس سے آگے کوئی آپ کو بڑھنا پڑے گا اور الٹیمیٹلی ساؤتھ پنجاب کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کرنا پڑے گا. اور بلکہ میرا آئیڈیا اس سے تھوڑا ہٹ کے ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ ساؤتھ پنجاب کو ایک صوبہ بنایا جائے. میں تو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ پنجاب اتنا بڑا ہے کہ اس کے 2 انتظامی یونٹ ہونے چاہیے. کیونکہ پنجاب ایک ہمارا فیڈریٹنگ یونٹ ہے جو باقی تمام فیڈریٹنگ یونٹس کو ہم اکٹھا بھی کر لیں تو ان سے بھی بڑا. تو ایسی صورت میں یہ ایک لاپ سائڈڈ ارینجمنٹ ہے. اس لاپ سائڈڈ ارینجمنٹ کو ختم کرنا ہے اور پنجاب کی جو سروس ڈلیوری ہے وہ بہتر کرنے کے لیے ہمیں اس کو 2 انتظامی یونٹس میں ڈیوائڈ کرنا چاہیے. ہو جائے گا؟ جی انشاءاللہ ہو جائے گا. اب اس طرف اب تو کام اتنی آگے چلا گیا ہے کہ اب اس کو ریورس نہیں کیا. بہت شکریہ صوبائی وزیر زراعت سید حسین جہانیہ گڈیزی جی. ناظرین، آج ہم نے ملاقات کرائی آپ کی صوبائی وزیر زراعت سید حسین جہانیہ گڈیزی سے، اور جانا نہ صرف زراعت کے حوالے سے ان کی ترجیحات بارے بلکہ جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے بھی اور ان کی نجی زندگی کا احوال بھی. آپ اجازت دیجیے اپنے میزبان اعظم علیہ کو پروگرام آج وہی کے ساتھ سے اللہ نگہبان.